بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے 286 تک کا کمپلیٹ ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، اور اس میں بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف اور نہ غمگینی ہوگی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سود خور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کچھ یوں علماء مفسرین نے بیان کی ہے کہ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد ادار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا ادار یا دونوں ہی ادار ہوں تب بھی سود ہے۔ ربا النسیہ کا مطلب ہے کہ کسی کو مثلا 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی 125 روپے ہوگی، 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، کل قرض جر منفعت فہوا ربا، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد 5 صفحہ نمبر 28۔ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے، اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجدد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بے شمار قباحتیں ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار ہو، یعنی کسی بینک سے قرضہ لیا ہو یا کسی عام بندے سے قرضہ لیا ہو، جو کسی مالدار سے قرضہ لیا ہو، اس کا منافع تو متعین ہے، جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کسی طرح جائز قرار نہیں دے سکتی۔ علاوہ ازیں شریعت و اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری، بھوک اور افلاس سے کرا رہے ہوں یا بے روزگاری
اپنی زندگی سے بیزار ہوں، یعنی بے روزگار لوگ جو ہوں اپنی زندگی سے بیزار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو ایک سود خور ہے اس کو تو اپنے نفع سے ہی سروکار ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے دکھ درد سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم ہے، اور اسلام اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ شریعت اس شقاوت و سنگدلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، تفصیل کے لیے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ آپ لوگ تقریباً سبھی اس سے واقف ہیں۔ بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیا گئے ہوں، قرضے سود ہو یا تجارتی قرضے پر، یعنی قرضے کے طور پر ذاتی ضرورت کے لیے سود لیا جائے یا تجارت کے لیے بینکوں وغیرہ سے جس طرح قرضہ لیا جاتا ہے سود پر، یہ سب ہی صورتیں حرام ہیں۔ سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ شیطان نے اسے چھو کر جیسے خبتی بنا دیا ہو، یہ جو صورت فرمائی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ صورتحال، یہ کیفیت جو ہے سود خور کی، یہ قبر سے اٹھتے وقت یہ میدان محشر میں ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پیسے دے کر، رقم دے کر کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ظاہر آپ پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں چیز ملتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو سستے داموں پر اچھی سے اچھی چیزیں ہماری دکان پر بھی موجود ہیں، میسر ہیں۔ دوسرے، اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں بے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ وہ یہودی مثال دیتے تھے کہ جو تجارت ہے یہ بھی سود کی ہی مثل ہے، سود کی ہی طرح ہے، تو یہ اس کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں۔ قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی، کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے یا سوء عمل اور فسادات کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے سزا کی دھمکی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصانات اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یہ مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ اللہم اجعلنی منہم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ ایسی سخت سزا ہے جو اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے یہ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔
زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اسے مہلت دے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعد آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے چند دن بعد ہی آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَزْعُمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَاتِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور جو حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو
تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، اسی لیے اس آیت میں جسے آیات الدین کہا جاتا ہے، یعنی قرض دینے والی آیت، اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، اور دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اس سے مراد ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، یعنی قرض دینے والا جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رقم جو دی ہے وہ صحیح لکھوائے، کمی بیشی نہ کرے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو، یعنی جن کی دیانتداری اور عدالت پر مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہ ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے، فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور 2 عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ یہ تفسیر ہے فتح القدیر کی۔ یہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور یاداشت میں مرد سے تھوڑی کمزور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ اس میں عورت کی شرم و ساری اور فرو طریقہ اظہار نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطرتی کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے۔ مکابرتاً کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اور بات ہے، لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اسے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ اگر فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام آئے گی، اور شک و شبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس پر ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرض دیتے ہوئے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، تو یقین کریں ہمارے بہت سارے جھگڑے جو ہیں یہ لینے دینے کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعد نے بیع سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بے مراد لی ہے۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنا یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَاتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو، ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔
جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل نہ ملے، تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اور گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے، تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، اور گروی رکھی ہوئی چیز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید سزا یہاں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، اسی لیے گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اللہ اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہاداتہ قبل ان یسألہا۔ صحیح مسلم کتاب العقدیہ باب بیان خیر الشہود۔ ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشانی بھی فرما دی گئی ہے، یعنی الاخبرکم بشر الشہداء الذی اشہون قبل ان یستشہدوا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ ایسا مضغہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے، یعنی ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ الاعوان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبر الدینہ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالاتر نہیں ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادہ میں ڈل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترے، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔
اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل اور کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی ہیں۔ صحیح مسلم کئی روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں سورۃ بقرہ پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کو قبول عام فرمائے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کو صحیح طور پر پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے میرے اس عمل کو لکھ لے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔